اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم والدین، عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے گفتگو کے آداب کیا ہونے چاہیے۔ تو دوستو، گفتگو کرتے وقت آواز نہ زیادہ اونچی ہونی چاہیے اور نہ ہی زیادہ آہستہ ہونی چاہیے۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اپنی آواز کو آہستہ رکھا کرو، بے شک گدھے کی آواز سب سے بری آواز ہے۔ تو گدھے کی آواز کو بری آواز قرآن مجید میں کیوں کہا گیا ہے؟ اس وجہ سے کہ گدھے کی آواز جو ہے وہ بلند ہوتی ہے، اونچی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں گدھے کی آواز کو سب سے بری آواز قرار دیا۔ تو گفتگو جو ہے وہ ہمیشہ نرم انداز میں کرنی چاہیے، خوش اخلاقی سے کرنی چاہیے، جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ عام لوگوں سے بھی اگر گفتگو کی جائے تو وہ بھی خوش اخلاقی کے ساتھ کی جائے، وہ بھی نرمی کے ساتھ کی جائے۔ بلکہ قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی نیکی کی بات بھی کسی سے کہنا چاہتے ہیں، نیکی کی بات بھی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی خوش اخلاقی سے کریں، وہ بھی نرم انداز میں کریں۔ تو دوستو، گفتگو ہمیشہ با مقصد ہونی چاہیے اور جامع ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی ضرورت کے بغیر گفتگو نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لمبی خاموشی اختیار فرماتے تھے، یعنی آپ خاموش طبع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز گفتگو اور آپ کا گفتگو کا اختتام ہمیشہ واضح ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو مختصر مگر جامع ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کے درمیان ہمیشہ فاصلہ رکھتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب آپ گفتگو فرماتے تو لوگ اسے سمجھ سکتے تھے، اسے سن کر اچھی طرح یاد بھی کر لیتے تھے۔ تو الفاظ جو ہے وہ نہ ضرورت سے زیادہ ہونے چاہیے اور نہ ہی اتنے مختصر کہ بات واضح ہی نہ ہو، بات کی سمجھ ہی نہ آئے۔ تو دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو نہ زیادہ سخت لہجے میں فرماتے اور نہ اس طرح فرماتے کہ گفتگو سے حقارت نظر آئے۔ تو گفتگو دوستو ہمیشہ دل نشیں آواز میں ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے، تاکہ ہر بات دوسری بات سے ممتاز نظر آئے اور سننے والا آسانی سے بات سن سکے اور سمجھ سکے۔ یہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آواز اتنی زیادہ تیز نہیں ہوتی تھی اور آپ مسلسل گفتگو نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گفتگو فرماتے کہ درمیان میں وقفہ ہوتا تھا اور پاس بیٹھنے والا شخص اسے سن کر یاد کر لیتا تھا۔ اسی طرح ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے گفتگو فرماتے کہ اگر کوئی آپ کے الفاظ گننا چاہتا تو وہ گن سکتا تھا، وہ شمار کر سکتا تھا۔ تو دوستو، گفتگو میں اگر کسی بات پر ہنسی آ جائے تو
آہستہ آواز میں مسکرا دینا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے۔ آپ کبھی منہ کھول کر اونچی آواز میں اور کہکا لگا کر نہیں ہنسا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلق مبارک کبھی نظر نہیں آتا تھا ہنستے ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنستے ہوئے حلق مبارک نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکرایا کرتے تھے۔ تو بڑے افراد کو چاہیے کہ وہ جب چھوٹے بچوں سے گفتگو کریں تو اس انداز میں گفتگو کی جائے کہ ان کی سمجھ بوجھ کے مطابق ان کی نفسیات کو مد نظر رکھ کر گفتگو کی جائے، اور ایسی بات نہ کی جائے جو ان کے سمجھ میں نہ آ سکے۔ تو دوستو، گفتگو ہمیشہ نرم انداز میں، نرم لہجے میں کرنی چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ہم انبیاء کرام لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق گفتگو کیا کریں، ان کی عقل کے مطابق بات کیا کریں۔ تو دوستو، گفتگو کے آداب یہ ہیں کہ اپنا لہجہ نرم رکھا جائے اور اخلاق کے ساتھ دوسرے کے ساتھ گفتگو کی جائے، اور اس طرح بات نہ کی جائے کہ آپ گدھے کی طرح اونچی آواز میں کہکے لگا کر جو ہے وہ ہنسا کریں۔ تو اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکرایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بلند آواز سے ہنسا نہیں کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم گفتگو کے ان آداب کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔